بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 363 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ عنکبوت کی منتخب کردہ آیات 16 سے لے کر 18 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری و ترکیبی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. اور حضرت ابراہیم کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یعنی اس کے عذاب سے خوف کرو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بتوں کی بندگی جس پر تم جمے ہوئے ہو بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم کو بہتر سے غیر بہتر کی شناخت ہے. انما تعبدون من دون اللہ، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو یعنی بتوں کی، اور جھوٹ گڑھتے ہو یعنی جھوٹ بکتے ہو کہ بت اللہ کے شرکاء ہیں. سنو، تم اللہ کے سوا جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، یعنی تم کو رزق دینے پر وہ قادر نہیں ہیں. فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، چاہیے تمہیں یہ کہ تم اللہ ہی سے روزی طلب کرو، اسی کی بندگی کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اے اہل مکہ، اگر تم میری تکذیب کرو گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں مجھ سے پہلے والے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پیغام پہنچا دینا ہے. بتا رہے ہیں کہ ان دونوں قصوں یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کے قصوں میں نبی کریم کو تسلی دی گئی ہے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. رب تعالی نے ارشاد فرمایا اور ابراہیم کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف بتوں کی عبادت کرتے ہو اور محض جھوٹ گڑھتے ہو. بے شک تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں. سو تم اللہ سے رزق طلب کرو اور اسی کا شکر ادا کرتے رہو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور اگر تم تکذیب کرو تو تم سے پہلے کتنی ہی امتیں تکذیب کر چکی ہیں، اور رسول کے ذمہ صاف صاف پیغام پہنچانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہاں سے دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ رب تعالی نے
اپنے محبوب کے سامنے ذکر کیا ہے اور رسول اللہ کو تسلی دی ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی بڑے سخت امتحانات سے گزرنا پڑا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ آنا، پھر اپنے ہی ہاتھ سے اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ، یہ سب وہ حالات ہیں کہ جن کو ایک اولو العزم پیغمبر ہی برداشت کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے اس واقعہ کے ضمن میں حضرت لوط کا واقعہ بھی ذکر ہوا ہے۔ آخر سورت تک دوسرے بعض انبیاء اور ان کی سرکش امت کے حالات کا ذکر، یہ ساری باتیں اور سارے قصص اور سارے تذکرے اور رسول اللہ اور آپ کی امت کی تسلی اور ہمت کے ساتھ دین پر قائم رہنے کے لیے رب تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلی 2 آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا اجمالی ذکر فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور اللہ کا پیغام پہنچایا، اور وہ مسلسل 950 سال تک ان کو تبلیغ کرتے رہے، اور جب اس کے بعد بھی ان کی قوم کے سرکش ظالموں نے اثر قبول نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے ان پر ایک عالمگیر طوفان کا عذاب بھیجا۔ اس سے فراغت کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے قصہ کو اجمالی طور پر رسول اللہ کے سامنے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو 2 حکم دیے، ایک یہ کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا واتقوہ، اسی سے ڈرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات ہے، اور ڈرتے رہو، اس میں اس کا شریک بنانے کی ممانعت ہے، یا یہ کہ پہلے حکم میں فرائض اور واجبات پر عمل کرنے کا حکم ہے اور دوسرے حکم میں مکروہات کے ارتکاب کی ممانعت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے سے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں موجود ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کیجئے اور اللہ کے قریب ہو جائیے۔ اللہ کے قریب ہونے سے بڑھ کر کون سا نفع ہے؟ حدیث مقدسہ میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میرا بندہ کسی چیز سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کرتا جتنا زیادہ قرب میری فرض کی ہوئی چیز پر عمل کر کے حاصل کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے، سو تم بھی بکثرت دعا کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف بتوں کی عبادت کرتے ہو اور محض جھوٹ گھڑتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کی بت پرستی کا رد فرمایا، کیونکہ انسان کسی کی عبادت کسی نفع کی توقع پر کرے گا یا کسی خوف کی وجہ سے، اور پتھر کے بے جان بت کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں، اور ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا یہ تو سری جھوٹ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ تمہارے لیے تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، تو پھر ان کی عبادت کا تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ سے رزق طلب کرو اور اس کا شکر ادا کرو، یعنی ہر قسم کا رزق اللہ کے پاس ہے، اس لیے اس سے رزق طلب کرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اگر تم تکذیب کرو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے،
تم سے پہلے کتنی ہی امتیں تکذیب کر چکی ہیں۔ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے تو صرف حضرت نوح کی امت گزری تھی، پھر ابراہیم کا یہ فرمانا کس طرح درست ہوگا کہ تم سے پہلے کتنی ہی امتیں تکذیب کر چکی ہیں؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت نوح سے پہلے حضرت ادریس کی امت گزر چکی ہے اور حضرت شیش کی قوم گزر چکی ہے، اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس سے پہلے کئی نبی اور کئی ان کی امتیں گزر چکی ہوں گی، کیونکہ 1,24,000 نبی گزرے ہیں، اور قرآن مقدس اور حدیث میں سے ہمیں صرف چند نبیوں کا تفصیلاً ذکر ملا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، بے شک ہم آپ سے پہلے بہت رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں اور بعض کے واقعات آپ سے بیان نہیں کیے۔ قرآن مقدس میں صرف 25 انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور جن کا ذکر نہیں فرمایا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہٰذا یہ کہہ دینا کہ آپ سے پہلے اور بھی بہت سی امتیں نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کر چکی ہیں، ابراہیم کے اس قول میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، یہ قول بالکل درست ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، انبیاء پر تو کھلا اور صاف پیغام پہنچانا ہی ہے، اور یہ دونوں قصے حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام کے حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے ذکر کیے گئے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ ابراہیم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس پر عام قرآن نے نسب پڑھا ہے۔ نسب کی 3 وجہیں ہو سکتی ہیں، اول یہ کہ نوحن پر عطف ہو، یا اس کا عامل ناصب محذوف مانا جائے، جیسا کہ شارح علیہ الرحمہ نے اذکر محذوف مان کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے، یا پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ انجیناہ کی ہو ضمیر پر عطف ہو، اور بعض حضرات نے ابراہیم کو مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع بھی پڑھا ہے، خبر محذوف مانی ہے۔ تقدیری عبارت کچھ یوں نکلے گی وَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِبْرَاهِيمُ۔ اوثان کے حوالے سے بتا رہے ہیں وثن ان کی جمع ہے، پتھر وغیرہ سے تراشے ہوئے بت جن کی بندگی کی جائے انہیں کہتے ہیں۔ یرزقوکم کا اضافہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ رزقن مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ تقدیری عبارت یہ ہوگی لا یملکون ان یرزقوکم رزقا۔ تکذبونی سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تکذبو کا مفعول محذوف ہے، یا اہل مکہ سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ آیت اور آئندہ آیت حضرت ابراہیم کے واقعات کے درمیان جملہ معترضہ ہے، اور مقصد اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ ہاتین القصتین سے مراد حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے قصے ہیں۔